بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکے لا کے کالا رنگ دے حبشے دا رہنے والا کتا عشق بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکے لا کے تے کلمہ چھڑنا نہیں بلال آکھیا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا بن دیتا ہر حور دے متھے چ دل لا کے صدیوں بعد جس نے دیکھا اس نے یہ کہا تو شاہ ہوبا تو جانے جانا اے چہرہ عمر کتاب تیرا آقا تو شاہ ہوبا تو جانے جانا اے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ ستر ہزار باتیں جہاں میں جل جاتے پور لاکھوں جو اٹھنا ایک ہی نکاب تیرا تو سب رسولوں میں سب سے افضل ملا ہے حسن تمام تجھ کو اے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا اور نصیر ملت کہتے ہیں کہ جس کے مقدر میں گدائی کہ جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی یہ عرض و سماوات ہے تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در سب سے اولا ہو آلہ سارے سب سے اولا ہو آلہ بلکہ قبلہ پیر کی تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں اپنی گواہی کے لیے کل محشر کے میدان میں گواہی بن جائے گی آج کو فضا میں بلند کر کے آقا کی آمد والے دن استقبال کرتے ہوئے کہہ دیجئے ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ آخر والوں مجھ سے دور ہو رسول اللہ سے دور نہیں میرا بھی انہی کی شفاعت پہ آسرا ہے تمہارا بھی انہی کی شفاعت پہ آسرا ہے سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ تیرگی میں اجالا روشنی کا حوالہ غیب دم کملی والا آمنہ کا دلارا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دامن وقت میں وسعت نہیں اختصار سے مدد لیتے ہوئے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے ایک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے آئیے ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اللہ اللہ وہ امی وہ استاذ کل بچ گیا جس کی آمد سے دنیا میں خل رہبر انس و جاں منتہائے شمول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ محبتوں میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں علامہ قاری محمد مہتاب نظامی صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی افکار عالیہ سے ہماری سماعتوں کو معطر فرمائیں ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم تمام تعریفیں اللہ جل مجدور کے لیے جو ساری کائنات کا مالک خالق اور رازق ہے لاکھوں کروڑوں درود میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ کی محفل جامعہ مرکزی مسجد بلاڑ کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا ہے آج کا دن بھی افضل ترین دن ہے عید کا دن ہے اور یہ میلاد کی محفل کا صدقہ یہ ہے کہ ہم اتنے لوگ محبت کے ساتھ اللہ کے گھر میں جمع ہیں ہمارے درمیان ہمارے پیر و مرشد پیر شیر عبدالرحمانی صاحب یہاں موجود ہیں وہ مہمان بھی ہیں اولیاء سے تعلق بھی ہے
ایک خانقاہ کے گدی نشین بھی ہیں، وہی بیان کریں گے۔ دو چار باتیں اپنے کی اجازت سے عرض کروں گا۔ اہلیان اولاد پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے محبوب کی محفل سجانے کی توفیق بخشی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نیکی جو ہے نا، اس کا معیار اللہ نے رکھا ہے۔ نیکی کا معیار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکی کو گنتی نہیں کرے گا کہ نیکیاں گنتی کی جائیں اس کی زیادہ، بلکہ اللہ نے نیکی کا قیامت کے دن جو معیار رکھا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا قیامت کے دن وزن کیا جائے کہ نیکی زیادہ وزنی کس کی ہے، بھاری نیکیاں کس کی ہے زیادہ۔ اگر گنتی کے لحاظ سے ہوتا تو کسی کے پاس پیسہ زیادہ تھا وہ زیادہ نیکیاں کر لیتا، وہ بڑھا دیتا اپنی نیکیاں۔ کوئی غریب آدمی بھی ہو نا، مسکین آدمی بھی ہو، کوئی حج نہ بھی کر سکتا ہو، صدقہ خیرات نہ بھی کر سکتا ہو، بڑا میلاد نہ بھی کر سکتا ہو، لیکن قرآن میں نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ کہتا ہے مراد کو پہنچنے والا مومن کون سا ہے؟ اللہ نے معیار قائم کیا کہ نیکیوں کا محشر کے میدان میں وزن کیا جائے۔ کسی شخص نے کمزور حالت میں کوئی ایسی نیکی کی، گھر کے کونے میں بیٹھ کر فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تذکرہ کر دیا، شاید ساری زندگی تذکرہ کرنے والے سے اس گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کرنا افضل ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید مسجد بناتا تھا، ایک مسجد وہ فقط اپنی کمائی سے اس نے اعلان کیا یہ اپنی تنخواہ سے میں مسجد بناؤں گا۔ ایک بندہ مزدور قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے کہا میں بھی اس مسجد میں حصہ رکھنا چاہتا ہوں، لوگوں نے کہا نہیں۔ ہارون رشید نے اور جتنی مسجدیں بنائی ہیں نا ان میں لوگوں نے حصہ رکھا ہے، یہ مسجد ہارون رشید کہتا ہے فقط میں اپنی کمائی سے بناؤں گا، کیونکہ مسجد کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے۔ وہ مزدور گزر رہا تھا نا، ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا تھا، محدثین نے لکھا ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا تھا، تو اس نے سوچا اور تو حصہ نہیں بنتا، میں تو مزدور آدمی ہوں، بادشاہ مسجد بنا رہا ہے۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں جو تھا نا وہ اس پتھروں کے ڈھیر میں پھینک دیا، چلو میری طرف سے یہ حصہ پڑ جائے گا۔ رات کو ہارون رشید سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے وہ جنت میں ہے، اور جنت میں پہلا مال جو ہے نا وہ اس شخص کا ہے جس مزدور نے پتھروں کے ڈھیر میں پتھر رکھا تھا۔ ہارون رشید نے پوچھا یہ مال کس کا ہے؟ فرمایا یہ اس مزدور کا ہے جس نے ایک پتھر تیری بنانے والی مسجد کے اندر پتھروں کے ڈھیر میں رکھا تھا۔ ہارون رشید نے کہا تو میرا؟ فرمایا اللہ نے تیرا محل اس کے محل کے باہر رکھا ہے۔ اللہ کے ہاں جو تیرا رتبہ ہے نا اس مزدور سے بعد اس لیے رکھا گیا، اس نے مزدوری کر کے جو ایک پتھر خدا کے گھر میں رکھا ہے اللہ کو بڑا عزیز ہے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں جنت میں پہلا گھر اس کا بنایا۔ کیوں؟ آج بھی آپ اب نیکیاں کرتے ہیں تو یاد رکھیں میلاد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، میلاد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہمارے اولاد، تریڑ، اٹکورا، گرد و نواز جتنے بھی نوجوان ہیں نا وہ میلاد کے صدقے سے اپنے حلیے کو پیغمبر خدا کی مجلس جیسا وہ اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ میلاد کا پہلا درس یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا تو میلاد کا فائدہ ہے؟ کوئی نوجوان کو نماز کی نیت نہیں آتی، کسی نوجوان کو مسجد میں جانے کا سلیقہ نہیں آتا تو میلاد کا فائدہ ہے؟ میلاد کا مزہ تب ہے کہ اولاد کے اندر، اٹکورا کے اندر، تریڑ کے اندر ہر بیٹا اپنے باپ کی آمد پر اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو، ہر بیٹا اپنے گھر کے اندر اپنی ماں کو اچھے الفاظ سے اوقات سے اس کو متوجہ کرے۔ میلاد کی وجہ پتا چلے کہ اولاد کے اندر میلاد ہوتا ہے، ہماری نسلوں میں تبدیلی آ رہی ہے، ہماری تہذیب۔ اور یاد رکھیں حضور کی مجلس میں تذکرہ مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے،
حضور کی صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مرضی ہے کہ جب صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا سارا دن، تو رات کو گھروں میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر سارے صحابہ جو دن کو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر حضور کے زبان سے سنتے تھے نا، اپنے بیوی بچوں میں تذکرہ مصطفیٰ کرتے رات کو پھر سونے کی اجازت دی۔ بھئی یہ اسلام ہے، اور اسلام میں یہ بھی نہیں ہے ہمارا مذہب بڑا کامل ہے، محبت رسول بڑی اعلیٰ ہے، اس میں مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اے نہیں بندہ کوئی یہ رسم نہیں ہے، یہ کوئی معاشرے کے اندر کوئی مصنوعی مجلس نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بنایا اور بعد میں پوچھتے پھرے ہماری مجلس کامیاب ہوگی۔ بندے بڑے تھے، کامیاب ہوگی، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، حاصل کیا کیا بھائی؟ حاصل کیا کیا مجلس میں آنے کے بعد؟ نمازی بنے، ادب آیا، محبت سمامہ یمامہ کا ایک سردار تھا، تو صحابہ نے جب جنگ لڑی تو اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا، تو سمامہ بڑا طاقت دار آدمی، یمامہ کا سردار تھا، اسے لے کر آئے مسجد نبی کے صحن میں، ستون کے ساتھ باندھ دیا اور پیغمبر خدا نماز ظہر پڑھانے آئے، اور آ کر سمامہ کو دیکھا، وہ سردار تھا، اپنے قبیلے کا باندھ دیا اسے۔ حضور نے آ کر پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ تو وہ محدثین پر حدیث کی روایت لانے لگتے ہیں، وہ حضور سے معاذ اللہ اس کو دل کے اندر نبی کریم کے بارے میں بغض اور حسد اتنا تھا کہ وہ اپنے چہرے سے رسول اللہ کو دیکھ نہیں رہا تھا، نفرت کی وجہ سے اس نے اپنا چہرہ ادھر پھیرا اور اس نے جواب دیا۔ سمامہ نے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں نسلی آدمی ہوں، قبیلہ ہے میرا، خاندان ہے، آپ کو اس چھوڑنے پر بھولوں گا نہیں، یہ نیکی یاد رکھیں، اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری بات ہے اگر میرے بدلے میں پیسہ لینا چاہتے، کوئی مال و متاع چاہتے، تو میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، غریب قبیلے سے نہیں ہوں، میں عرب کے بڑے افغان قبیلے میں سے ہوں، جتنا پیسہ مانگے کہ میرا قبیلہ تمہیں دے گا، بدلے میں مجھے دے دے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ و جدال ہو تو مجھے قتل کر ڈالیں، رسول اللہ نے اس کی تینوں باتیں سنی، دیکھا نہیں، اس کی طرف چلے گئے، نماز پڑھائی، پہلا دن گزرا، دوسرے دن پھر حضور آئے، سمامہ نے پھر یہی کہا، تیسرے دن پھر حضور آئے، سمامہ نے یہی کہا، 3 دن تک رسول اللہ نے جواب میں کوئی بات نہ کی، اور تیسرے دن نہ حضور نے نماز ظہر کے بعد کہا عمر اسے کھول۔ سمامہ کو جب کھولا نا تو صحابہ بڑے تعجب میں تھے، یا رسول اللہ اتنا مشکل سے اس کو پکڑ کر لائے، بڑے ظالم قبیلے سے ہے، بڑے جابر قبیلے سے ہے، یہ تو کافر بڑا منافق ہے، آپ کہتے ہیں 3 دن کے بعد اسے چھوڑ دے؟ حضور نے فرمایا عمر سے چھوڑ دو، کھول دو۔ جب حضور کو کھولا تو وہ دیکھ نہیں رہا تھا رسول اللہ کے چہرے کی طرف، جب جانے لگا تو اس کو پتا چلا مجھے کھول دیا گیا، ستون سے چھوڑ دیا گیا، وہ مسجد سے باہر نکالا تو دروازے میں جاتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا اتنا بڑا آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مجھے 3 دن کے بعد کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا، ایک قبیلے کے سردار کو چھوڑ دیا، دیکھو تو صحیح کیسا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں دروازے سے جاتے ہوئے پلٹ کر ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھی، ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر دیکھنے کے بعد وہی بخار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا قسم بخدا کردار کے اعلیٰ نہیں، چہرے کے اعلیٰ ہے، اگر کوئی کردار دیکھے پھر بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کوئی شہادت کرے پھر بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے ہم اس نبی کی مجلس سجا رہے ہیں، اس مجلس سے ہمیں اصل ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے لوگ بس بدلتے نہیں ہیں، لیکن یہی لوگ کہتے رہتے ہیں یہ ہمارے تریڑ میں ہوتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ تریڑ کے لوگ نہیں بدلتے، میں کہتا ہوں نہیں، اولاد والے لوگ کہتے ہیں کئی اولاد کے بندے مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ اولاد والے لوگ یہ صحیح نہیں ہو سکتے، میں کہتا ہوں نہیں،
کاش اگر آپ اس علمی کلیے کو سمجھ جائیں، جو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ نہیں سدھرتے، حقیقت میں وہ خود غلط ہوتا ہے۔ علمی کلیہ یہ ہے، وہ خود غلط ہوتا ہے۔ جو صحیح ہے نا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ بھائی اللہ تبدیل کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر جسے تبدیل کرتا ہے سب سے پہلے اسے محبت رسول کی طرف دیتے راستہ، اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ قرآن کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ تبدیلی کیسے؟ لوگوں نے اپنی اپنی جماعت کے جھنڈے گھر میں لگائے، اور رسول اللہ کا مہینہ آئے تو حدیث ہے حضرت جبرائیل نے 3 جھنڈے میلاد مصطفیٰ کی رات ایک لگائے دنیا کے اندر۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں تبدیل کرتا جو اپنی حالت کو خود تبدیل کرنے کا خیال نہ رکھتی ہو، اور اپنی حالت کو تبدیل اس طرح کریں کہ اپنے اندر محبت رسول پیدا کریں، اپنے گلی کوچوں میں تذکرہ رسول کی مجلس سجائیں، اور اپنے اس خدا کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ اس مجلس کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے۔